السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 25 تک کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی، وہ ذات پاک جس نے خلقکم، تم کو پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو بھی جو من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، ڈر جاؤ۔ اس سے پہلی آیات میں تمہید تھی۔ قرآن جو ہدایت کا اصلی سرچشمہ ہے، اسے ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے لوگ تین قسم کے ہیں۔ آپ نے پیچھے پڑھا، وہ لوگ جو مومنین ہیں ان کی صفات، پھر منافقین اور ان کے اوصاف، اور پھر اس کے بعد جو کافر لوگ ہیں ان کے بارے میں۔ اب آگے براہ راست خطاب کے ساتھ تمام لوگوں کے سامنے وہ اصل بات پیش کی جا رہی ہے جو اس کتاب کی دعوت کا حقیقی مقصد ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے نہیں پکارا، بلکہ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اس میں تمام لوگ شامل ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں یا منافق ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ٹھیک ہے، اس میں براہ راست خطاب ہو رہا ہے تمام لوگوں سے، اور اصل بات پیش کی جا رہی ہے جو اس کتاب کی دعوت کا حقیقی مقصد ہے، جس کے لیے تمام کتابیں اتری اور تمام انبیاء بھیجے گئے۔ وہ کون سی دعوت ہے؟ توحید کی دعوت، وقولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کی عبادت اور دعا میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اعبدوا کا معنی جس میں بیان کیا گیا حدیث میں، وحدوا ربکم، یعنی اپنے رب کو ایک مانو۔ توحید کے لیے سب سے پہلی دلیل یہ بیان فرمائی ہے کہ میں تمہارا رب ہوں جو تمہاری پرورش کر رہا ہے اور تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے۔ دوسری دلیل اس کی وہ نعمت ہے جو رب ہونے سے بھی پہلے کی ہے، یعنی رب پرورش کرنے والا، وہ بعد میں بنا، پہلے کون سا کیا بنا؟ خالق، یعنی ہمیں پیدا کرنے والا، اور وہ ہے تمہیں پیدا کرنا۔ یہ اللہ کی سب سے پہلی نعمت ہے۔ سب سے پہلے وہ ہمارا خالق ہے اور پھر رب، باقی تمام نعمتیں اس کے بعد ہیں۔ اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید اس دلیل پر بہت زور دیتا ہے کہ اللہ خالقکم، اللہ تمہارا خالق ہے، اور اسے بار بار دہراتا ہے، اس لیے کہ کفار بھی یہ بات مانتے ہیں کہ خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ زخرف کی آیت ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو بلا شبہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ لعل، یہاں پہ لعل کے معنی تاکہ کے کیے گئے ہیں، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، بچ جاؤ، یعنی اللہ کی گرفت سے بچ جاؤ اور جہنم سے بچ جاؤ۔ یعنی تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو پیدا کرنے کے بعد تمہاری ضروریات کے لیے تمہیں کسی دوسری ہستی کے سپرد نہیں کیا، بلکہ ہر چیز کا بندوبست خود فرمایا۔ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا۔ یہ آیت ہے، الذی، وہ ذات جس نے جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، ارض، زمین کو، فراشن، بچھونا، والسماء، اور آسمان کو، بناءً، چھت، وانزل، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، فاخرج، پس نکالا، بھی، ساتھ اس کے، یعنی پانی کے ذریعے، من الثمرات، پھلوں سے، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا، فلا، پس نہ، تجعلوا، تم بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی شریک۔ یہاں پہ جو دن ہے وہ تنوین ہے اور اس میں کوئی اور یا ایک کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی شریک۔ وَأَنْتُمْ، اور تم، تعلمون، جانتے ہو۔
اللہ نے ہر چیز کا بندوبست خود فرمایا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پھر آسمان سے پانی اتارا کہ تمہاری روزی کے لیے مختلف قسم کے پھل پیدا کیے۔ جب تم یہ سب کچھ جانتے ہو تو لازم ہے کہ اللہ کے لیے کسی قسم کے شریک نہ بناؤ، یا پھر اس کی زمین سے نکل جاؤ اور اپنے کسی داتا یا دستگیر کی بنائی ہوئی زمین کے اوپر اور اس کے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے رہو اور اسی کا پیدا کیا ہوا رزق کھاؤ۔ جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ معن تنوین میں آتا ہے یعنی پانی، اور اندادن کسی قسم کا شریک، جمع اور نکرہ کا مفہوم کو واضح کرنے کے لیے کیا گیا ہے، یعنی نہ ذات میں شریک بناؤ، نہ صفات میں، اور نہ ہی افعال میں۔ وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم کو فی ریبن شک ہے، مما اس سے جو نزلنا ہم نے نازل کی، یعنی اگر تم کو قرآن کے بارے میں، میری کتابوں کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے، نزلنا جو نازل کی ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے، یعنی اپنے خاص بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا پس لے آؤ، بِصُورَةٍ کوئی ایک صورت، من مثلہ اس جیسی، وَادْعُوا اور بلا لو، شُہَدَاءَکُمْ اپنے گواہوں کو، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ان کنتم اگر تم صادقین سچے ہو۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لا ریب فی کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اب فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک تو نہیں، لیکن اگر تم اس بارے میں کسی ادنا سے شک میں بھی مبتلا ہو تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ۔ یہ چیلنج پہلے اس کتاب جیسی ایک کتاب لانے میں کے بارے میں کیا گیا، سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 88، پھر اس جیسی 10 صورتیں لانے کو کہا گیا سورۃ ہود آیت نمبر 13 میں، پھر مکہ میں اس جیسی ایک صورت لانے کا چیلنج کیا گیا سورہ یونس آیت نمبر 38 میں۔ اب مدینہ میں یہ چیلنج دہرایا جا رہا ہے کیونکہ یہ سورہ بقرہ مدنی ہے، تو سورہ بقرہ میں اب اس چیلنج کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے، کیونکہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ پر یہ کوئی آ کر پڑھ دیتا ہے قرآن کی آیات اور آپ پھر اس کو دہرانا شروع کر دیتے ہو، یا آپ کو کوئی آ کر سکھا دیتا ہے، نعوذ باللہ، یا آپ کے اوپر کسی سحر کا، کسی جادو کا اثر ہے، یا یہ نعوذ باللہ کوئی شاعری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ آیت نازل کی کہ اگر تمہیں یہ اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے، تمہیں لگتا ہے کہ یہ شاعری ہے یا کسی جادوگر کا کلام ہے، تو پھر تم بھی اس جیسا کوئی ایک آیت یا 10 آیتیں یا کوئی ایک صورت بنا لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر نہ تم کرو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پس ڈر جاؤ آگ سے، الَّتِي وہ جو، وَقُودُهَا ایندھن ہے اس کا، ناسو لوگ، وَالْحِجَارَةُ اور پتھر، اُعِدَّت تیار کی گئی ہے یہ، للکافرین کافروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، پچھلی آیت میں کفار کو چیلنج کیا، اور پھر آگے اس کا خود ہی جواب دے رہے ہیں کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور تم ہرگز ایسا کر ہی نہیں سکتے، تم قرآن جیسی کوئی ایک صورت لا ہی نہیں سکتے۔ ہر زمانے میں جو چیز کمال کو پہنچی ہوئی تھی، اس زمانے کے پیغمبر کو ویسا ہی معجزہ دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جس کے سامنے انسانی کمال عاجز اور بے بس ہو۔ جیسے فرعون کے جادوگر جو تھے، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دے کر بھیجا، کیونکہ فرعون کے دور میں جادو بہت مشہور تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا علم بہت مشہور تھا، تو بکمال طبیب اور عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنا، یہ اللہ نے معجزہ دے کر ان کو بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کمال کے طبیب بنایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بہت فخر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جس کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثال سینکڑوں برس گزرنے کے باوجود نہ کوئی پیش کر سکا اور نہ پیش کر سکے گا۔ اب وقودها الناس والحجارۃ، عام آگ انسانی جسم یعنی مٹی اور پتھروں سے بجھ جاتی ہے یا مدم ہو جاتی ہے، تھوڑی ہو جاتی ہے، مگر جہنم کی آگ کی حرارت اس قدر ہے کہ
انسان اور پتھر اس کا ایندھن بن کر اسے مزید بھڑکائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے یا 70واں حصے میں سے ایک ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ پتھر گندک کے ہوں گے۔ وہ بت بھی مراد ہیں جنہیں کفار پوجتے تھے ان گندک کے پتھروں سے۔ اعدت للکافرین، اس سے معلوم ہوا کہ جہنم اصل میں کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ کوئی مومن اس میں جائے گا تو کفر کے کسی کام کے ارتکاب کی وجہ سے جو اس کی سزا بھگتنے کے بعد وہ جہنم سے نکالا جائے گا، اگرچہ ہمیشہ اس میں نہیں رہے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جہنم اس وقت بھی موجود ہے، اور یہی تمام سلف کا عقیدہ ہے۔ وبشر الذین، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، صالحاتی نیک، ان لہم بے شک ان کے لیے جنات جنت ہے، تجری بہتی ہوں گی، من تحتها الانہار اس کے نیچے سے، انہارو نہریں، نہر کی جمع انہار، کلما جب کبھی رزقو رزق دیے جائیں گے وہ، منہا اس سے یعنی جنت میں سے، من ثمرات پھلوں سے، رزقن رزق، قالو وہ کہیں گے یعنی جنتی کہیں گے، ھذا الذی یہ وہی ہے جو رزقنا رزق دیا گیا تھا ہم کو، من قبل اس سے پہلے، یعنی یہ وہی پھل ہیں جو ہم دنیا میں بھی دیے گئے تھے، جو ہمیں نعمتیں دنیا میں اللہ نے عطا کی گئی تھی، یہ تو وہی ہیں۔ وَأُوتُوا اور وہ دیے گئے تھے، بِہِ ساتھ اس کے، متشابہہ ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواجن بیویاں ہوں گی، مطہرۃ پاکیزہ، وَهُمْ فیہا اور وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ کفار کو آگ سے ڈرانے کے بعد اب ایمان لانے پر جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں عموماً یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ابن کثیر نے فرمایا کتاب متشابہ مثانی میں صحیح ترین قول کے مطابق مثانی سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کے ساتھ اس کے مقابل بھی مذکور ہوں، یعنی اس کے متضاد چیز کو اس کے ساتھ ذکر کرنا، مثلاً ایمان کے ساتھ کفر کا، جنت کے ساتھ جہنم کا ذکر ہو۔ ایمان دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اس کے مطابق عمل کا نام ہے۔ یہاں ایمان پر عمل صالح کو ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور دونوں چیزوں کو اکٹھا بولا گیا ہے۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، بلکہ ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ عموماً اس میں کوتاہی کی جاتی ہے، حالانکہ عمل سے خالی ایمان کافی نہیں ہے، اس لیے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ سمجھا جائے۔ جیسا کہ سورۃ عصر اس کی تفسیر ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کیے، وتواصوا بالحق کی اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر اور صبر کی تلقین کی۔ عمل صالح کی پہلی شرط یہ ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور دوسری یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ آپ کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا امر نہ ہو، یعنی جس پر اللہ کے رسول کا حکم نہ ہو، تو وہ مردود ہے، یعنی وہ عمل مردود ہے، یعنی وہ عمل جس کا سنت رسول سے ثابت ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق، آپ کے قول کے اور آپ کے فعل کے مطابق نہ ہو، وہ عمل مردود سمجھا جائے گا۔ انسان کی لذت و آسائش کی بنیادی چیزیں رہائش، کھانا پینا اور نکاح ہیں۔ ایمان اور عمل صالح والوں کو رہائش کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار کی خوشخبری، اور کھانے پینے کے لیے کلما رزقوا منہا من ثمرات کی رزقن کی خوشخبری، اور نکاح کے لیے ازواج مطہرات ہے۔ پھر یہ نعمتیں حاصل ہونے کے بعد انسان کو اس کے زوال کا اور ختم ہونے کا یا چھن جانے کا خوف ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم فیہا خالدون کہہ کر اس خوف کو دور کر دیا۔ مطہراتن باب تفعیل سے اسم مفعول ہے، ایک حرف کے اضافے کی وجہ سے نہایت پاکیزہ صاف ترجمہ کیا گیا اس کا، یعنی وہ ہر قسم کی ظاہری آلائشوں، مثلاً
پیشاب، پخانہ، تھوک، حیض وغیرہ سے اور باطنی علائشوں مثلاً جھوٹ، حسد، کینہ وغیرہ سے پاک ہوں گی، وہ بیویاں جو جنتیوں کو دی جائیں گی۔ متشابہہ یعنی دنیا کے پھلوں کی ہم صورت ہوں گے، ملتے جلتے ہوں گے یا آپس میں ہم شکل ہوں گے، مگر یہ مشابہت صرف نام یا شکل کی ہوگی، ورنہ جنتوں کی نعمتوں کو تو دنیا کی نعمتوں سے کوئی نسبت ہی نہیں، وہ سب نعمتیں نہ ختم ہونے والی ہیں۔ اللہم اجعلنا منہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا حقدار فرمائے اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔